لکھا ہے سرخ پھولوں پر حسین ابن علی لکھا ہے باغ جنت میں۔ بہت بلند نعرے صلوات۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ حضرات سلام کہتے ہیں شامل۔ باغ دین مصطفیٰ میں تازگی زہرا سے ہے، باغ دین مصطفیٰ میں تازگی زہرا سے ہے، غنچہ گل میں بلا کی دلکشی زہرا سے ہے، باغ دین مصطفیٰ میں تازگی زہرا سے ہے، اپنے بچوں کی طرح پالا ہے چکی پیس کر، اپنے بچوں کی طرح پالا ہے چکی پیس کر، دیکھ اے اسلام تیری زندگی زہرا سے ہے، دیکھ اے اسلام تیری زندگی زہرا سے ہے، باغ دین مصطفیٰ تازگی زہرا سے ہے، دیکھ اے چشم تصور دہر میں دی کا چراغ، دیکھ اے چشم تصور دہر میں دی کا چراغ، ہے کبھی روشن علی سے اور کبھی زہرا سے ہے کبھی روشن علی سے اور کبھی زہرا سے ہے، باغ دین مصطفیٰ میں تاز۔ حضرات یہ بھی شعر ملحظہ فرمائیں حضرات۔ حشر میں ساقی کوثر سے وہی پائے گا جام، حشر میں ساقی کوثر سے وہی پائے گا جام، صدق دل سے جس کسی کی دوستی زہرا سے ہے، صدق دل سے جس کسی کی دوستی زہرا سے ہے، باغ دین مصطفیٰ میں۔ حضرات یہ بھی شروع فرمائیں حضرات۔ زہرا سے ہے، نار دوزخ ہے بحکم حق اسی کے واسطے، نار دوزخ ہے بحکم حق اسی کے واسطے، فطرتاً جس دوزخی کو دشمنی زہرا سے ہے، فطرتاً جس دوزخی کو دشمنی زہرا سے ہے، باغ دین مصطفیٰ
میں تازگی حضرات یہ بھی شروع مزہ فرمانے حضرات زہرا سے ہے جاؤ گے کیوں کر مسلمانو نبی کے سامنے جاؤ گے کیوں کر مسلمانو نبی کے سامنے کیونکہ عادت میں تمہاری بے رخی زہرا سے ہے کیونکہ عادت میں تمہاری بے رخی زہرا سے ہے باغ دین مصطفیٰ حضرت آخری شروع حضرات زہرا سے ہے دیکھ لو اعجاز ان کے چہرے پر نور کا دیکھ لو اعجاز ان کے چہرے پر نور کا چاند زہرا سے ہے اس کی چاندنی زہرا سے ہے چاند زہرا سے ہے اس کی چاندنی زہرا سے ہے باغ دین مصطفیٰ میں تاج حضرات مقصد لگا زہرا سے ہے اے نسیم اعلان ہے اپنے عقیدے کا یہی اے نسیم اعلان ہے اپنے عقیدے کا یہی دی ہے خالق نے مگر یہ زندگی زہرا سے ہے دی ہے خالق نے مگر یہ زندگی زہرا سے ہے اے نسیم اعلان ہے اپنے عقیدے کا یہی دی ہے خالق نے مگر یہ زندگی زہرا سے ہے باغ دین مصطفیٰ فاتحہ اللہ مرثیے کے چندن سماعت کریں بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی غل پڑ گیا کہ بنت نبی کچھ کر گئی فاقوں کے رنج سہ کے حضور پہ در گئی محبوب کبریا کی عزادار مار گئی محبوب کبریا کی عزادار مار گئی 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی
ہے آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار ارے کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نے ساتھ کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں ارے بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے اماں ہمیں کھلائیں گے کھانا تو کھائیں گے اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار چادر زمین پہ پھینک کے چلائی ایک بار بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نے ارے پیاروں تمہاری پالنے والی گزر گئی کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی حسب وصیت آپ نے غسل و کفن دیا ناگاہ بارگاہ میں یہ شور غل ہوا رخصت کرو کہ جاتی ہیں احمد کے دل ربا سبتین نے لپٹ کے کہا وا مصیبت ارے کس بات پر غریبوں سے منہ موڑ کر چلی کیوں اماں جان کس پہ ہمیں چھوڑ کر چلی کیوں اماں جان کس پہ ہمیں آخری بند سماعت کریں ارے نانا کا ذکر روکے پھر ایک بار کرتی جاؤ ماتم رسول کا بدل زار کرتی جاؤ پھر تازہ یاد سید ابرار کرتی جاؤ ارے چھاتی سے پھر لگا کے ہمیں پیار کرتی جاؤ چھاتی سے پھر لگا کے ہمیں پیار بیت ملاحظہ کریں ارے یہ سنتے ہی دکھا دیے رتبے رسول کے نکلے کفن سے ہاتھ جناب بطول کے یہ سنتے ہی دکھا دیے رتبے رسول کے نکلے کفن سے ہاتھ جناب بطول کے بابا گرو
السلام صلی اللہ وسلم پڑھنے جا رہے ہیں. مومنین سے گزارش ہے بآواز بلند صلوات پڑھیں. صلوات اللہ. حراس کے بریا کا ہے حراس فاطمہ، حراس کے بریا کا ہے حراس فاطمہ، انداز ہے رسول کا انداز فاطمہ، انداز ہے رسول کا انداز فاطمہ. جب تک رہے گی دیر میں تسبیح کی صدا، آتی رہے گی کانوں میں آواز فاطمہ. حیدر حیدر علی علی مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا. ہوتی ہے ایمان کی دشمن برز علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا. جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا. یہ اشعار پیش کر رہے تھے ارسلان رضی. آپ نے سماعت کیا کہ بجز فرش ازا ایک معجزہ دیکھا نہیں جاتا، بجز فرش ازا ایک معجزہ دیکھا نہیں جاتا، کہیں قطرے کو لینے کے لیے دریا نہیں جاتا، کہیں قطرے کو لینے کے لیے دریا نہیں جاتا. اگر یہ سوچ لیتے باغ زہرا لوٹنے والے. ایک باواز بلند درود پڑھیں حضرات. یہ عزاداری نیٹ ورک سپاہ پہ یہ نشر کیا جا رہا ہے. یہ اہتمام ابھی پورا یہ مجلس عزا کا اہتمام نشر کیا جا رہا ہے. میں پیش کرتا ہوں کہ بجز فرش عزا ایک معجزہ دیکھا نہیں جاتا، کہیں خطرے کو لینے کے لیے دریا نہیں جاتا. اگر یہ سوچ لیتے باغ زہرا لوٹنے والے، جہاں بن مانگے مل جائے وہاں لوٹا نہیں جاتا، جہاں بن مانگے مل جائے وہاں لوٹا نہیں چاہتا. میری گزارش ہے، اس لیے وقت بہت کم ہے، دو مجلسیں ہونی ہیں. میری گزارش ہے علی صاحب کی بارگاہ میں تشریف لے آئیں، بارگاہ مولا میں نذرانے عقیدت پیش کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے آپ حضرات اور قریب تشریف لے آئیں اور قریب آ کے بیٹھیں، بآواز بلند صلوات پڑھیں. بی بی زہرا کے شان میں ہے، سماعت کریں گے. باقی رہے گا دین خدا کا وقار بھی، باقی رہے گا دین خدا کا وقار بھی، تعمیر ہوگا بنت نبی کا مزار بھی. باقی رہے گا دین خدا کا وقار بھی، تعمیر ہوگا بنت نبی کا مزار بھی. اور بنت زہرا کے قاتلوں کو مٹانے کے واسطے، زہرا کے قاتلوں کو مٹانے کے واسطے مہندی بھی بے قرار ہے اور ذوالفقار بھی، مہندی بھی بے قرار ہے اور ذوالفقار بھی. نعرہ صلوات. آسماں والے اسی در سے رسد مانگتے ہیں، آسماں والے اسی در سے رسد مانگتے ہیں، انبیاء ان سے طہارت کی سند مانگتے ہیں. آسماں والے اسی در سے رسد مانگتے ہیں، انبیاء ان سے طہارت کی سند مانگتے ہیں. اور مصطفیٰ دیتے ہیں مشکل میں علی کو آواز، مصطفیٰ دیتے ہیں مشکل میں علی کو آواز. اور علی فاطمہ زہرا سے مدد مانگتے ہیں، اور علی فاطمہ زہرا سے مدد مانگتے ہیں. نعرہ صلوات. اکیلی ہے زہرا، اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصیبت کا صحرا، اکیلی ہے زہرا. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے. تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ، علی کو بلاؤ، اکیلی ہے زہرا. کہاں جائیں آخر بیابان ہر سو،
شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہیں بابا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا نعرے سلوات میری گزارش ہے جناب ذاکر واسطی صاحب کی بارگاہ میں، جناب ذاکر واسطی صاحب کی بارگاہ میں وہ تشریف ہیں، مرحوم جناب نسیم واسطی صاحب کا کلام پیش کریں، اگر ان کے پاس کوئی کلام ہو تو پیش کریں۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھیں حضرات، اللہم صلی، باواز بلند صلوات پڑھیں حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور باواز بلند درود پڑھیں حضرات، اللہم چلو سلام کریں کربلا سے ملتا ہے، میری طرف توجہ رہے، میں پیش کرتا ہوں، سماعت کریں، شہزادی کے حوالے سے بھی اس میں مصرے ہیں، میں پیش کرتا ہوں کہ چلو سلام کرو کربلا سے ملتا ہے، در حسین سے مانگو خدا سے ملتا ہے، در حسین سے مانگو خدا سے ملتا ہے، یہ کربلا ہے اندھیرے یہاں نہیں بستے، یہ کربلا ہے اندھیرے یہاں نہیں بستے، یہاں چراغ گلے خود ہوا سے ملتا ہے، یہاں چراغ گلے خود ہوا سے ملتا ہے، یہ کربلا ہے اندھیرے یہاں نہیں بستے، یہاں چراغ گلے خود ہوا سے ملتا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص آپ سب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، بذوق مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، ذاکرین علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ قبول ہوں گے یہ سجدے، یقین ہے مجھ کو قبول ہوں گے یہ سجدے، یقین ہے مجھ کو یہ سر نماز میں خاک شفا سے ملتا ہے، یہ سر نماز میں خاک شفا سے ملتا ہے۔ اور شہزادی کے حوالے سے یہ شعر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آپ سماعت کریں، یہ سر نماز میں خاک شفا سے ملتا ہے، وسیلہ بن گئی تسبیح فاطمہ زہرا، وسیلہ بن گئی تسبیح فاطمہ زہرا، کہ مشورہ بھی ہمیں کبریا سے ملتا ہے، کہ مشورہ بھی ہمیں کبریا سے ملتا ہے، بہت حسین ہے وہ انتخاب خالق کا، بطور خاص سماعت کریں کہ بہت حسین ہے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھیے گا کہ بہت حسین ہے یہ انتخاب خالق کا، جو انتخاب حدیث کسا سے ملتا ہے، جو انتخاب حدیث کسا سے ملتا ہے، سکھائی ہم کو انیس و دبیر نے اردو، سکھائی ہم کو انیس و دبیر نے اردو، وہی ادب ہے جو فرش ازا سے ملتا ہے، وہی ادب ہے جو فرش ازا سے ملتا ہے، سکھائی ہم کو انیس و دبیر نے اردو، یہی ادب وہی ادب ہے جو فرش ازا سے ملتا ہے، وہی ادب ہے شہرا جو میرا خوش کلامی کا ہے، بطور خاص سماعت کریں۔ اس کے بعد شہرا جو میرا، آپ بہت اچھا مرثیہ پڑھتے ہیں اور آپ تشریف فرما ہے، میں آپ کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں، سماعت کریں بطور خاص کہ شہرا جو میرا خوش کلامی کا ہے، سب نظر مدد امام نامی کا ہے، میں کیا آواز کیسی پڑھنا کیسا، میں کیا آواز کیسی پڑھنا کیسا، آقا یہ شرف تیری غلامی کا ہے، میں کیا آواز کیسی پڑھنا کیسا، آقا یہ شرف مولا یہ شرف تیری غلامی کا ہے۔ بس ادب میری گزارش ہے جناب شاکر واسطی صاحب کی بارگاہ میں تشریف لے آئیں، بارگاہ میں مولا شہزادی کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، آپ کو ساتھ گزارش ہے باواز بلند سلام کریں۔ جی ایک کلام اور سن۔ قرآن جسے آل پیمبر سے ملا ہے،
قرآن جسے آل پیمبر سے ملا ہے، بے شک اسے اسلام 72 سے ملا ہے، بے شک اسے اسلام 72 سے ملا ہے۔ قرآن جسے آل پیمبر سے ملا ہے، مایوس درے شہ سے پلٹتا نہیں کوئی، مایوس درے شہ سے پلٹتا نہیں کوئی، پیغام یہی فطر سے بے پر سے ملا ہے، پیغام یہی فطر سے بے پر سے ملا ہے۔ ایمان کی راہوں میں عقیدت کا اجالا، ایمان کی راہوں میں عقیدت کا اجالا، اشک غم شبیر کے گوہر سے ملا ہے، اشک غم شبیر کے گوہر سے ملا ہے۔ اللہ کا سجدہ شہ مظلوم کا ماتم، اللہ کا سجدہ شہ مظلوم کا ماتم، قسمت سے ملا ہے تو برابر سے ملا ہے، قسمت سے ملا ہے تو برابر سے ملا ہے۔ قرآن جسے آل پیمبر سے ملا ہے۔ یہ بھی شعر دیکھ لیں حضرات۔ راہب کو پسر ساتھ ملے ہیں تو انہی سے، راہب کو پسر ساتھ ملے ہیں تو انہی سے، فطرس نے کہا پر ہمیں سرور سے ملا ہے، فطرس نے کہا پر ہمیں سرور سے ملا ہے۔ ہر قاری قرآن کو تلاوت کا قرینہ، ہر قاری قرآن کو تلاوت کا قرینہ، جانو دل زہرا کے کٹے سر سے ملا ہے، جانو دل زہرا کے کٹے سر سے ملا ہے۔ محفوظ فسادات کے شعلوں سے رہیں گے، محفوظ فسادات کے شعلوں سے رہیں گے، پرچم ہمیں عباس دلاور سے ملا ہے۔ قرآن جسے آل پیمبر سے ملا ہے۔ حضرات ایک دو شعر اور دیکھ لیں۔ صبح دہم آ جائے گا شبیر کی جانب، صبح دہم آ جائے گا شبیر کی جانب، حر مصلحتاً ظلم کے لشکر سے ملا ہے، حر مصلحتاً ظلم کے لشکر سے ملا ہے۔ باوز بلند نعرے صلوات۔ انسان اگر سوچ لے جی کھول کے روئے، انسان اگر سوچ لے جی کھول کے روئے، شبیر کو جو غم علی اکبر سے ملا ہے، شبیر کو جو غم علی اکبر سے ملا ہے۔ حضرت مختم ملاحظہ فرما لیں، ہم کیوں نہ نسیم اس کو کہیں قاتل شبیر، ہم کیوں نہ نسیم اس کو کہیں قاتل شبیر، جو دشمن حق شمر ستمگر سے ملا ہے، جو دشمن حق شمر ستمگر سے ملا ہے۔ باوز بلند نعرے صلوات۔ یہ تو جناب شاکر صاحب، جناب نسیم واسطی صاحب ان کا اشعار پیش کر رہے تھے اور آپ نے سماعت کی۔ بس ایک مطلب مجھے یاد آ گیا، اس لیے کہ شہزادی کے حوالے سے یہ مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ سماعت کریں گے۔ مصاحب کے مصرع ہے، مصاحب بھرا ہوا مصرع میں پیش کرتا ہوں کہ سبز گنبد کے قریب تربت زہرا ہے مگر، سبز گنبد کے قریب تربت زہرا ہے مگر، باپ نے بیٹی کی تربت پہ نہ سایہ دیکھا، باپ نے بیٹی کی تربت پہ نہ سایہ دیکھا۔ یہ مجلس عزا ہے، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد شہزادی کا روضہ تعمیر ہو جائے۔ اس لیے ہمارے معصوموں کی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اماموں کی قبر بھی ہے، ہمارے دوسرے امام، ہمارے چوتھے امام، ہمارے پانچویں امام، ہمارے چھٹے امام کی بھی قبر آج ایسی ویران پڑی ہے۔ یہ رونے کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ اگر ہم احساس کر لیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، ہم اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائیں۔ ابھی آپ مصاحب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پیش فرمائیں گے، مولانا موصوف آپ انہیں سنیں گے۔ اے صحرگائے بلبلے سدرا چمن میرا، دریائے معرفت کا ہے دھارا سخن میرا، مداح ہوں حسین علیہ السلام کا، قدرت نے موتیوں سے بھرا ہے دہن میرا، قدرت نے موتیوں سے بھرا ہے دہن میرا۔ بس ادب میں گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت حجت الاسلام و مسلمین علی جناب مولانا سید مبشر حسین رضوی صاحب قبلہ مقیم ناصری عربی کالج مدثر وہ تشریف لا رہے ہیں۔
وہ وہاں پہ متعزز بھی ہیں اور یہاں مجلس کے لیے تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک آواز بلند صلوات پڑھیں ذرا ان کے ساتھ. فاتحہ. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. تبارك الله احسن الخالقين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين ورب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین. محترم و معزز سامعین، سوگوارہ نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا 2 مجلسیں ہونی ہیں. مجلس سے پہلے پیشخانی کا رواج ہے جونپور فضا کا شہر، تو مجھے خطابت سے پہلے پیشخانی سمجھ کر کچھ دیر آپ برداشت کر لیں. خطابت انشاءاللہ برادر عزیز مولانا عابد صاحب قبلہ آپ اس سے سنیں گے. آپ کے ذہنوں سے قریب میں ہو جاؤں، آپ مجلسی ذہن آمادہ کر لیں. ان کے لیے قبلہ کے لیے آسانی ہو جائے گی. بس وہی ماحول بنانا ہے. چند منٹ کی گفتگو ہے. قرآن مجید ہے جس میں پروردگار عالم، یہ مجلسیں مجالس فاطمی کے عنوان سے ہیں. مجلسیں ہوتی ہیں مجلس عزائے سرکار سید و شہداء کے عنوان سے، لیکن اس مجلس میں اور اس مجلس میں ایک فرق ہے. اس میں جو چاہتا ہے آ جاتا ہے. اس میں جو چاہتا ہے آ جاتا ہے. اور مقدر بدل گیا. وہ بارگاہ وہ ہے کہ جہاں اور کا مقدر بدل گیا. لیکن اس مجلس میں وہی آئے گا جو مظلوم کا حامی ہوگا. جو مظلوم کا مظلومہ کا حامی ہوگا. ظلم کرنے والا کبھی اس بزم میں نہیں آئے گا. عزائے فاطمیہ کے عنوان سے بی بی کے حوالے سے تمام آپ حضرات کے ذہنوں میں مسلسل مجلسیں چل رہی ہیں. بہت بچتے ہوئے یہ تو نہیں کہہ سکتا جو آپ نے نہیں سنا. ان اشرے میں جو ہوئے ہیں ان نہیں سنا ہے وہ کوشش کر رہا ہوں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے جناب مریم کو خطاب کرتے ہوئے کہ اللہ نے
آواز دی کہ اے مریم ہم نے آپ کو چنا، منتخب کیا، عالم پر نہیں تمام عالمین پر۔ عالم کی جمع ہے عالمین، تمام عالمین پر مریم کو اللہ نے انتخاب کیا، چنا۔ اور چنا ایسے نہیں چنا، اس کے پہلے کی گفتگو ہے، پہلے انہیں بشارت دی جا رہی ہے۔ جناب مریم کو اللہ بشارت دلا رہا ہے، کس سے؟ جبریل سے۔ کیا بشارت دے رہا ہے؟ کہ تمہارے شکم سے، مریم کی شادی نہیں ہے، تمہارے شکم سے ایک بچہ ظاہر ہوگا، پیدا ہوگا، جو میرا ولی، اللہ جسے ولی کہتا ہے۔ میں کو پروردگار، مریم کی شادی تو ہوئی نہیں، اور تو بیٹا دے رہا ہے، بیٹی دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، لفظ اولاد کا ذکر ہے۔ اگر مریم کو اولاد دینا ہے تو میرے پروردگار پہلے مریم کی شادی کر دے، پہلے مریم کی شادی دے، اس کے بعد اسے اولاد دے، اس لیے کہ شادی اسباب ہے اولاد کا۔ مریم بغیر شادی کے اولاد ہوگی تو زمانہ کیا کہے گا؟ آواز قدرت آئے گی کہ ہم نے اسی قرآن میں کہا ہے مریم معصومہ ہے، اسی قرآن کے اندر ہم نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد کو ہم نے حاکم بنایا ہے عورت کے اوپر، مردوں کو ہم نے حاکم بنا رکھا ہے عورتوں پر۔ مریم ہے معصومہ، اگر معصومہ کی شادی کسی غیر معصوم سے ہو جاتی تو غیر معصوم ہو جاتا حاکم، معصومہ ہو جاتی محکومہ، عصمت خطا کار کے تابع آ جاتی۔ اللہ بغیر شوہر کے اولاد دینا تو گوارا کر سکتا ہے، مگر عصمت خطا کار کے تابع رہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ نعرے حیدری، نعرے قمری، نعرے بوزری، نعرے علم صلوات۔ اللہ بغیر شوہر کے اولاد دے گا، مگر عصمت خطا کار کے تابع نہیں ہوگی۔ میں کو پروردگار کر دے شادی، مریم کی شادی ہو جائے، اس کے بعد اولاد۔ کہا نہیں، مسئلہ اگر صرف مریم تک ہوتا، مسئلہ اگر صرف مریم تک ہوتا تو شاید قدرت کا انتخاب کچھ اور ہو سکتا تھا۔ بہت لفظ سے بچ کر کہہ رہا ہوں، اگر مسئلہ صرف مریم تک ہوتا تو قدرت کا انتخاب کچھ اور ہو سکتا تھا، مگر نگاہ مشیت میں تھا کہ مریم کے بعد مجھے اس کائنات میں فقر مریم کو بھی بھیجنا ہے، فقر مریم کو بھی بھیجنا ہے۔ اگر مریم کی شادی غیر معصوم سے ہو جاتی تو اس دور میں بھی لوگ جرتیں کرتے اور آ کر کہتے یا رسول اللہ زہرا کی شادی مجھ سے کر دیجئے، زہرا کا عقد مجھ سے کر دیجئے، تو رسول کہیں گے کہ میری بیٹی معصومہ ہے، معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہوتی، تو وہ قرآن پیش کرتے اور کہتے مریم معصومہ تھی، مریم معصومہ تھی، ان کی شادی غیر معصوم سے ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا میں وہ باب ہی بند کر دیتا ہوں کہ نہ مریم کی شادی کسی غیر معصوم سے ہوگی، نہ دور زہرا میں کوئی جرت کرے گا، دور زہرا میں کوئی جرت نہیں کرے گا۔ میں کہوں مریم اے میرے پروردگار، تیرا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ عصمت محفوظ رہے، تیرا ہدف تو یہ ہے کہ عصمت محفوظ رہے۔ میرے پروردگار تو مریم کو صاحب اولاد کر رہا ہے، اس کے بعد بھی تو اسمیت پر حرف آ جائے گا، زمانہ یہ کہے گا مریم، اور قرآن نے نقل بھی کیا نہ تم ایسی نہ تمہارا خاندان ایسا، قرآن نے اس کو نقل بھی کیا۔ اور یہ بچہ کہاں سے آیا؟ آواز قدرت آئی، مریم کو اولاد بھی دوں گا، مریم کو ماں بھی بناؤں گا، اور عصمت کی حفاظت بھی کرے گا۔ میں کہوں پروردگار کیسے ہوگی عصمت کی حفاظت؟ کہا مریم کو صاحب اولاد کرنے کے بعد
ایسی عمر میں بچے کو بلواؤں گا کہ جس عمر کے بچے بولا نہیں کرتے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. جس عمر کے بچے بولا نہیں کرتے. اس لیے اللہ نے مریم کی شادی نہیں ہوئی. معصوم کوئی نہیں تھا. ایک جناب زکریا تھے اس دور میں معصوم، مگر وہ خالو تھے، اور دوسرا کوئی معصوم نہیں تھا. اللہ نے وہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا، وہ باب ہی بند کر دیا. اچھا، ازائے فاطمیہ کے سلسلے سے وہاں بھی پڑھ چکا ہوں، اور کمال یہ ہے کہ وہی افراد بیٹھے ہیں جو وہاں سن چکے ہیں، تو مجھے یہ بھی سوچنا پڑ رہا وہاں کیا پڑھا تھا. عزیزو، بہرحال صلوات پڑھے محمد والے محمد. حدیثیں کیسا سب پڑھتے ہیں، برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے. اچھا، برکت کے لیے نہ صحیح تو شب جمعہ تو پڑھ ہی لیتے ہیں. اس میں ایک رخ ہے، پیغمبر کا بدن کمزور ہوا، پیغمبر کا بدن، پیغمبر کو ضعف محسوس ہوا. بدنی ضعفہ کی لفظیں ہیں کہ پیغمبر نے اپنے بدن میں ضعف محسوس کیا، آئے در سیدہ پر کمزوری محسوس کی. پیغمبر نے لفظ کہہ کر امت کو اتنا بتا دیا کہ نبی کوئی بھی نبی ہو، امام کسی بھی دور کا امام ہو، جسم کمزور ہوگا ذہن کمزور نہیں ہوگا. جسم کمزور ہو سکتا ہے، ذہن کمزور نہیں ہو سکتا. پیغمبر آئے، بی بی نے چادر اڑا دی. اس کے بعد واقعہ آپ کا سنا ہوا، امام حسن آئے، امام حسین آئے، مولا کائنات آئے، خود شہزادی آئیں، چادر میں داخل ہو گئی. جب یہ جمع ہو گئے تو پیغمبر نے کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. آیت تطہیر کا نزول ہوا، اور پیغمبر مسلسل اس آیت تطہیر کی تلاوت نماز صبح کے بعد در سیدہ پر آ کر کیا کرتے تھے. واقعہ آپ کا سنا ہوا. اس میں ایک لفظ ہے حدیث کے سامنے کہ جب یہ سب جمع ہو گئے، کمال کی منزل میں آئے، تو اللہ نے تعارف جو کرایا تو کہا ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، کہ اس چادر میں میری کنیز فاطمہ ہے، ان کے پدر بزرگوار محمد ہیں، ان کے شوہر نامدار علی ہیں، ان کے بچے حسن و حسین ہیں. اگر آپ تعارف و مقام کی منزل میں آئے تو بی بی سیدہ نہ نبی ہیں نہ امام ہیں. دو ذاتیں موجود ہیں، خود باپ موجود ہے، شوہر موجود ہے، مگر پروردگار عالم مقام تعارف میں نہ باپ سے کرا رہا ہے نہ شوہر سے. شہزادی کونین کو مرکز بنایا. شہزادی کے پاس صرف ایک چیز، وہ ہے عصمت. عصمت نبوت کے لیے بھی ضروری ہے، امامت کے لیے بھی. یہ وہ منصب ہے کہ جب تک عصمت نہ ہو نبی نبی نہیں ہوتا، امام امام نہیں ہوتا. بی بی کا تعارف بی بی کے ذریعے سے باپ پہچانا گیا، شوہر، بچے. مقام تعارف یہ ہے، جبکہ زمانے کا جو دستور ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی تعارف کی بات آتی ہے تو چھوٹا بڑے سے پہچانا جاتا ہے، بیٹا باپ سے پہچانا جائے گا، نواسا نانے سے پہچانا جائے گا، پوتا دادا سے پہچانا جائے گا. مقام تعارف یہی ہوتا ہے. لیکن کہیں کہیں اس کے برخلاف بھی ہوتا ہے، اور یہ غلط بھی نہیں ہے. مثال دوں، بھائی کسی دروازے پر اگر بارات آ کر لگے اور آئے ہوئے باراتی اگر دلہن کے رشتہ داروں سے واقف نہ ہوں تو وہاں تعارف کیسے ہوگا؟ کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟
کہا یہ دلہن کے ماموں ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ دلہن کے بڑے ابو ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ دلہن کے بڑے بھائی ہیں. اگر آپ رشتہ دیکھیے، بڑا بھائی، ماموں، بڑے ابو، یہ سب دلہن سے بڑے ہیں، مگر تعارف ہو رہا ہے دلہن سے. میں کہوں کیا ماجرا ہے؟ کہا بھائی بات صرف اتنی ہے کہ آج جو جشن ہے اس کا مرکز ہے دلہن. آج جو یہ پروگرام ہے اس کا مرکز ہے دلہن، اس لیے سب کا تعارف دلہن سے ہو رہا ہے. بس عزیزو یہی بات وہاں تھی. اگر آیت تطہیر رسول کے گھر نازل ہوتی تو شاید ہو سکتا تھا سب کا تعارف رسول سے ہوتا. آیت تطہیر نازل ہوئی تھی فاطمہ کے بیت الشرف میں، اور بزم تطہیر کی دلہن فاطمہ تھی، اس لیے سب کا تعارف فاطمہ سے ہوا. صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد. دیکھیے 20 منٹ ہو گیا، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، 15 منٹ اور. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ تعارف ہوا شہزادی سے. اچھا فاطمہ یہ مرکز ہے، اماموں کی ماں ہے. شہزادی کی ماں جنہیں ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، بی بی ملکۃ العرب روایتوں میں ہے کہ 40 ہزار اونٹ ناقے سفر میں رہا کرتے تھے. جہاں خیمے لگتے تھے اس خیمے کی چوپیں سونے کی ہوا کرتی تھی، کیلیں. ملکۃ العرب وہ شہزادی، وہ بی بی. غلام ہے میسرہ. ایک روز اس نے آ کر بیوی سے کہا شہزادی سے کہ جو تجارت کے لیے ناقے جاتے ہیں، اونٹ جاتے ہیں، تو راستے میں کچھ ابھی اسلام نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، دین نہیں ہے، کچھ نہیں، ابھی رسول بھی نہیں. اس کے پہلے کی یہ باتیں ہیں. اس وقت کعبے کے متولی ہیں جناب ابو طالب، شیخ بطحہ ہیں. آ کر کہتا ہے غلام کہ جب آپ کے سفر میں جاتے ہیں تو راستے میں لوگ رہزنی کرتے ہیں اور آپ کے مال تجارت میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں اور کچھ حصہ لے کر چلے جاتے ہیں. بی بی نے پوچھا کہا کہ کاشی علاقے کے افراد ہیں، مگر جب ان کے اوپر ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جس کا مال ہے جب اسے کوئی اعتراض نہیں تو تم کون ہو؟ بی بی ابھی اسلام نہیں آیا، شریعت نہیں ہے، دین نہیں ہے. بی بی نے سر پر چادر ڈالی، شکایت کی ہے غلام میسرہ نے. بی بی نے سر پر چادر ڈالی اور گئی کہاں؟ جناب ابو طالب کے پاس. ابھی دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، مگر بی بی نے چادر ڈال کر گھر سے باہر پیر رکھ کر یہ بتا دیا کہ اگر حق کا مطالبہ ہو تو سلیقے سے باہر جایا جا سکتا ہے. نہیں لفظ نہیں غور کیا آپ نے. اگر حق کا معاملہ ہو تو سلیقے سے باہر جایا جا سکتا ہے. بی بی گئی اور جا کر شیخ بطحہ جناب ابو طالب سے کہا کہ میرے سفر میں جو مال جاتے ہیں راستے میں رہزنی ہوتی ہے، لوگ لوٹ لیتے ہیں. بی بی نے جیسے یہ فقرہ کہا، جناب ابو طالب نے کہا شہزادی اے ملکۃ العرب، کہہ سکتے تھے کہ آپ ملکہ ہیں، تھوڑا اگر وہ لوٹ لیتے ہیں، کھا پی لیتے تو کیا حرج ہے، مگر لفظیں ہیں. جناب ابو طالب نے کہا کہ آپ مطمئن ہو کر اپنے گھر جائیں. آج میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد آپ کے مال پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، لوٹے گا نہیں. جب یہ سب بی بی واپس گئی تو جناب ابو طالب نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ یہ جو ٹہل رہے ہیں دن میں کرتے کچھ نہیں ہیں اور موج کی زندگی گزار رہے ہیں، ان سب کو بلا کر لاؤ. آئے اور آنے کے بعد جناب ابو طالب نے کہا کہ تم سب کا ذریعہ معاش کچھ نہیں،
زندگی ایسے ٹھاٹ سے گزر رہی، ہاتھ کی کمائی کھانے کی عادت ڈالو، یہ لفظ میری ہے، روایت نہیں ہے، ہاتھ کی کمائی کی کرنے کی عادت ڈالو، ہاتھ کی صفائی کی کھانے کی چھوڑو، ہاتھ کی صفائی سے کھانے کی چھوڑو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے دیکھا جو ہم پر الزام دے رہے ہیں، کہا وہ ملکۃ العرب آئی تھی، خدیجہ میرے پاس آئی تھی، میں نے وعدہ کر لیا ہے آج کے بعد اگر کسی نے اس کے مال کی طرف نگاہ کی تو اس کے جسم پر ابو طالب سر رہنے نہیں دے گا۔ اتنا روب تھا کہ اس کے بعد روایت میں نہیں آیا کہ کسی نے بی بی کا مال اٹھایا ہو، چھینا ہو، روایت ختم ہو گئی۔ ایک جملہ کہوں، جس کا مال تجارت کمال کی اس منزل پہ تھا، اگر تھوڑا سا کوئی حصہ لے کر بیٹھ جاتا تھا تو بی بی کو شکایت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بی بی خاموشی سے گھر میں رہ جاتی۔ میں کہوں بی بی آپ گئی کیوں ابو طالب کے پاس؟ تو شاید بی بی آواز دے، میں اپنے حق کے لیے نہیں گئی تھی، میں تو باطل کو پہچانوانے گئی تھی، میں باطل کو پہچانوانے گئی تھی۔ بس عزیزو، بات سے بات کو ملائیے، بی بی بھی فدق کے لیے دربار میں نہیں گئی تھی، باطل کے چہرے سے نقاب اتارنے گئی تھی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے باطل کے چہرے سے بے شمار بی بی باغ کے لیے نہیں گئی تھی، وہ تو باطل کے چہرے سے نقاب اتارنے گئی۔ اس سلسلے کی آخری بات، جب پیغمبر اس دنیا میں آئے اور اسلام کا اعلان ہوا تو پیغمبر نے خطوط لکھے، لوگوں تک پیغمبر کے خطوط بھی پہنچے۔ نجاشی بادشاہ تھا، آخری بات ہے، نجاشی بادشاہ تھا، پیغمبر نے اسے بھی خط لکھا، دعوت اسلام دی۔ توجہ، آخری بات اس سلسلے کی، جب یہ خط نجاشی بادشاہ تک پہنچا تو اس نے خط پڑھنے کے بعد پیغمبر کے خط کو پھاڑ دیا، پیغمبر کے خط کو چاک کر دیا، پھاڑ دیا۔ اور جب پیغمبر کو یہ خبر ملی تو رسول نے ایک جملہ کہا تحریر پھٹنے پر، جو پیغمبر کا خط پھاڑا گیا اس پر، کہ نجاشی بادشاہ نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو پیغمبر نے کہا جیسے اس نے تحریر پھاڑی ہے خدا اس کے شکم کو پھاڑے۔ پیغمبر نے یہ لفظ کہے، آپ نے غور نہیں کیا، پیغمبر ہیں اخلاق کا پیکر، جیسا اخلاق پیغمبر کا ویسا کسی کا نہیں زمانے میں، مگر میں نے تاریخ میں کم سے کم 2 موقع دیکھے جو پیغمبر نے اخلاق پہ درجے پر ہوتے ہوئے، پیغمبر جیسا کسی کا اخلاق نہیں، مگر پیغمبر کے دائیں اقدس سے اس کے بعد یہ جملے نکلے۔ ایک نجاشی کے لیے کہا کہ اللہ اس کے شکم کو چاک کرے، میں کہوں یا رسول اللہ، اس نے خط پھاڑا ہے، اس کے بعد آپ نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ اللہ اس کے شکم کو چاک کرے، کہا تمہیں خبر نہیں اس نے معصوم کی تحریر کو پھاڑا ہے۔ عزیزو، پیغمبر نے درس دے دیا کہ جو معصوم کی تحریر کو پھاڑے کم سے کم اس کا شکم چاک ہونا چاہیے، اب چاہے نجاشی پھاڑے چاہے دربار کا کوئی۔ صلوات پڑھے محمد والے کوئی ہو بس۔ اور ایک جنگیں تو بہت سی ہیں، مگر ایک جنگ جس میں پیغمبر نے اخلاق سے ہٹ کر ایک لفظ استعمال کی، من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ پیغمبر نے کہا
پیغمبر نے کتنی جنگوں میں شرکت کی، لڑی بھی، مگر کسی جنگ میں پیغمبر نے نہیں کہا کسی کے لیے، مگر اس کے لیے کہا من لہذا القلب، کون ہے؟ تو عزیزو آپ ان جنگوں میں اور اس جنگ میں ایک فرق دیکھیں گے، جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب آئے ہیں میدان تک، مگر یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں آیا ہے وہ گھر تک۔ اس نے آ کر پیغمبر کے خیمے پر حملہ کیا، تلوار ماری، نیزہ مارا اور کہا کوئی ہے تو بھیجو۔ پیغمبر خیمے سے باہر نکلے اور کہا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ پیغمبر نے ایک اصول بتا دیا کہ جو رسول کے گھر تک آ جائے، رسول کی نگاہ میں اس کی حیثیت کتے سے زیادہ نہیں ہے۔ اب یہ رسول کا بنایا ہوا قانون ہے، رسول کا بنایا ہوا یہ قانون ہے۔ رسول گئے، اب بعد رسول کی اکلوتی بیٹی کے گھر پر اگر کوئی آگ اور لکڑی لے کر آ جائے تو زمانہ اسے کچھ کہے، مگر ہماری نگاہ میں وہ کتا ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بس عزیزو، شہزادی 18 سال اس دنیا میں رہی۔ روایتیں 75 دن 95 دن، میں نے وہاں کہا بھی تھا یہ ایک روایت 40 دن کی بھی ہے، مگر یہ 75 دن اور 95 دن والے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، اسی لیے یہ 20 دن عزائے فاطمیہ کے نام سے اب منسوب ہو گئے۔ صرف مسائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، صرف انسان احساس کر لے تو آنکھوں میں آنسو ہیں۔ صرف یہی سوچ لیں کہ زہرا کائنات میں کتنی مظلومہ ہے، کبھی 18 سال کے انسان پر نگاہ پڑے تو یہ غور کرنا 18 سال کا انسان صحیح و سالم ہوتا ہے، زمانے میں وہ نکلتا ہے تو زمانے سے ٹکر دے سکتا ہے، مگر بیوی ہیں جو 18 سال میں عصا کے سہارے چل رہی، عصا کے سہارے بیوی چل رہی ہیں۔ عزیزو پیغمبر کو گئے ابھی کتنے دن ہوئے، ابھی پیغمبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا کہ کنیز فضہ نے شہزادی سے کہا کہ بی بی مدینے کا رنگ بدل گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کے بابا کے جانے کے بعد اب لوگ علی کو سلام نہیں کرتے۔ جب بی بی کو یہ خبر ملی تو ایک روز جب مولا مسجد سے بیت الشرف میں آئے تو جناب سیدہ نے مولا کائنات سے پوچھا ابوالحسن مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ کہا ہاں بی بی پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ کہا اے ابوالحسن اس مسند پر بیٹھ جائیں۔ جب مولا بیٹھ گئے تو شہزادی نے کہا میرے حق کا واسطہ مجھے اتنا بتاؤ کہ میں نے سنا ہے کہ اہل مدینہ اب تمہیں سلام نہیں کرتے۔ جیسے یہ جملہ کہا نا، علی دہاڑے مار کر رونے لگے۔ کائنات میں علی سے بڑا کوئی صابر امام نہیں گزرا، مگر علی دہاڑے مار کر رونے لگے۔ جب علی کا گریہ بلند ہوا تو بی بی نے کہا بی علی آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ اہل مدینہ آپ کو سلام نہیں کرتے، آج سے محمد کی بیٹی فاطمہ آپ کو سلام کرے گی۔ بس جیسے یہ جملہ سنانا آواز بنت رسول، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، رونا اس بات پر ہے کہ میں سلام کرتا ہوں وہ جواب سلام نہیں دیتے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزادارو، بس اس کے بعد بی بی نے یہ زندگی کا اصول بنایا کہ جب علی گھر میں آتے تو فاطمہ ہاتھوں کو اٹھا کر علی کو سلام کیا کرتی تھی۔ لیکن عزیزو تمام مصائب کو چھوڑ تو ایک جملہ کہلا ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب شہزادی کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئی۔ عزیزو پسلیاں جب ٹوٹتی ہے نا تو انسان کو ذہن میں جو
زبان ہوتی ہے نا اس پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ انسان جب گفتگو کرنا چاہتا ہے تو گفتگو بھی برابر نہیں کر پاتا. بس عزیزو شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہے. اب شہزادی ایک ہاتھ پسلیوں پر رکھتی ہے, دوسرا ہاتھ اٹھا کر علی کو سلام کرتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا مگر عزیزو جب تردید بڑھتی گئی, درد بڑھتا گیا تو ایک مرتبہ بی بی نے اپنے دونوں ہاتھ پسلیوں پہ رکھے, علی گھر میں داخل ہوئے اور علی کو صرف زبان سے سلام کیا. عزیزو ذرا سوچے کہ شہزادی کی پسلیوں کی ہڈیوں میں اتنا درد تھا کہ علی کو ہاتھ اٹھا کر سلام نہ کر سکے. مگر میں نے یہی روایت کا جملہ دیکھا ہے کہ جب بی بی اس دنیا سے گزر گئی اور جنازے کو لا کر صحن میں رکھا گیا, ام کلثوم جدا ہو کر رونے لگے, زینب ریپٹ کر رونے لگے, مگر امام حسین آگے نہیں بڑھے اور یہ کہتے ہیں کہ جب اماں بلاتی تھی تو حسین جاتا تھا. ارے آج جب تک اماں آواز نہ دے گی حسین اپنی جگہ سے نہ اٹھے گا. بس جیسے یہ جملہ سنا بندے کفن ٹوٹے. ارے وہ دونوں ہاتھ جو پسلیوں پر ہوا کرتے تھے بلند ہوئے, آ میرے کربلائی لال آپ نے ماں کی آغوش میں آ جاؤ. انا للہ و انا الیہ رضن بے قضائی تسلیما لامرہ. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری سزا کو قبول فرما. میرے معبود جو مومنین پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے معبود جو مقروض ہو تجھے واسطہ ہے خصوصاً مسلم ابن عقیل کے قرضوں کا انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. میرے معبود اس عزائے فاطمیہ کے اہتمام کرنے والوں کو صحت و تندرستی عطا فرما. خصوصاً ہمارے قیصر بھائی کی روزیوں میں برکت عطا فرما. ان کے بچوں کو ہمیشہ خوش و آباد رہے. میرے معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہر مومن صاحب حاجت ان سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرما. نیک اور دیجاہی کے منتقم خون حسین وارث زہرا کے طہور میں تاجل فرما. اب سب کو ان کے ناصر مشہور آئیے مجلس کو خطاب کر رہے تھے خطیب اہل بیت حجت الاسلام و مسلمین علی جناب مولانا مبشر حسین رضوی صاحب قبلہ. ابھی آپ نے مکمل مصائب سنا شہزادی کے حوالے سے اور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا. اس سے قلب ایک مرثیہ ہے مولا کائنات کا جو شہزادی کی تربت پہ بیٹھ کے گریہ کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. بس شعر اسی کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, آپ اسے سماعت کر لیں. اس کے فوراً بعد مولانا موصوف مجلس کو خطاب کریں گے. ذات سماعت کریں. یہ مرثیہ ہے مولا کائنات کا جو کائنات کا صابر امام ہے. شہزادی کے بعد زارو خطار آنسوؤں سے بیٹھ کر تربت زہرا پہ روتا تھا اور شہزادی کی ایک وصیت تھی, کہتی تھی اے ابوالحسن جب رات کی تاریخی میں میری قبر پہ آنا تو قرآن کی تلاوت کرنا. مولا حسین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام زارو قطار شہزادی کو یاد کر کے روتے تھے. یہی منظر ہے میں پیش کر رہا ہوں, آپ سماعت کریں. کہ جب لاش رکھی دست رسول عربی پر اور خبر کی میٹھی دکھی مولا نے برابر, فرمایا یہ حسنین کو سینے سے لگا کر بچوں کو لیے ساتھ چلو جان پدر گھر. فرمایا یہ حسنین کو سینے سے لگا کر بچوں کو لیے ساتھ چلو جان پدر گھر. یہ روز شہادت کو رہا رات کا منظر, روتے تھے علی بیٹھ کے زہرا کی لحد پر. یہ روز شہادت کو رہا
رات کا منظر روتے تھے علی بیٹھ کے زہرا کی لحد پر، اے صابرہ اے مونسو غم خار اے ہمدم، یہ تیری جدائی ہے میرا سب سے بڑا غم، یہ تیری جدائی ہے میرا سب سے بڑا غم، اے صابرہ اے مونسو غم خار ہمدم، یہ تیری جدائی ہے میرا سب سے بڑا غم، اب چین نہ پائیں گے کبھی حیدر صفدر، روتے تھے علی بیٹھ کے زہرا کی لحد پر، یہ روز شہادت کا رہا رات کا منظر، روتے تھے علی بیٹھ کے زہرا کی لحد پر، اللہ کے محبوب کے بعد آپ کی رحلت ہے میرے لیے واقعی دل سوز مصیبت، اللہ کے محبوب کے بعد آپ کی رحلت ہے میرے لیے واقعی دل سوز مصیبت، اس غم میں مجھے نیند بھلا آئے گی کیوں کر، روتے تھے علی بیٹھ کے زہرا کی لحد پر، یہ روز شہادت کو رہا رات کا منظر، روتے تھے علی بیٹھ کے زہرا کی لحد پر، راتیں میری بے نور ہوئیں آپ نہ ہوں گی، کل شب سے مصلی پہ کہیں آپ نہ ہوں گی، راتیں میری بے نور ہوئیں آپ نہ ہوں گی، کل شب سے مصلی پہ کہیں آپ نہ ہوں گی، ڈھونڈے گی نظر میری تمہیں جان پیمبر، روتے تھے علی بیٹھ کے زہرا کی لحد پر، موجود رہا اور میں کچھ کر نہیں پایا، بطور خاص یہ مرثیہ ہے مولا کائنات کا میں پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں کہ موجود رہا اور میں کچھ کر نہیں پایا، نہ آپ کو نہ آپ کے محسن کو بچایا، اس غم کو بھلا پائے گا کیسے تیرا شوہر، روتے تھے علی بیٹھ کے زہرا کی لحد پر، جو ہاتھ ہے زخمی وہ دکھانا نہیں بی بی، جو ہاتھ ہے زخمی وہ دکھانا نہیں بی بی، اور حال دل زار سنانا نہیں بی بی، ٹوٹا ہوا پہلو نہ دکھانا انہیں جا کر، روتے تھے علی بیٹھ کے زہرا کی لحد پر، اب کون ہے جو آن کے تعظیم کرے گا، ہے کون جو اٹھ کر میری تعظیم کرے گا، اب کون ہے جو آن کے تعظیم کرے گا، اب کون ہے جو آن کے تسلیم کرے گا، ہے کون جو اٹھ کر میری تعظیم کرے گا، جب ساتھ میرا چھوڑ گئیں بنت پیمبر، روتے تھے علی بیٹھ کے زہرا کی لحد پر، اور آخری شعر کہ پھٹتا تھا جگر سن کے شبیب بین علی کا، دکھ دل کو لگا دور ہوا چین علی کا، تھا قبر میں زہرا کی بھی ایک حشر غضنفر،
روتے تھے علی بیٹھ کے زہرا کی لحد پر، یہ روز شہادت کا رہا رات کا منظر، روتے تھے علی بیٹھ کے زہرا کی لحد پر۔ خطیب اہل بیت حجت الاسلام و مسلمین علی جناب مولانا عبد الرضا صاحب کی بارگاہ میں میری گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی المطلبی، جسمہ مقدس مطہر منور معطر نور الہدی، صاحب الجود والکرم، مولانا و مولا الکونین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمۃ بضعۃ منی، صلوات پڑھو۔ واجب الاحترام عزاداران بنت رسول، مجالس فاطمی کا سلسلہ لامتناہی ہے، ساری کائنات پہ چپے چپے پہ۔ اصل میں تذکرہ اس کا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو اس کا تذکرہ تھا، جب بولنے والے نہیں تھے تو بولا جا رہا تھا، جب زمین نہیں تھی تو فرش تھا۔ کون بولنے والا تھا، کون تذکرہ کرنے والا تھا، کون ذکر کرنے والا تھا؟ ان کا تذکرہ وجود کا محتاج نہیں ہے، قیاس کر ذات کا ذکر جو ہے، لوگ ہوں نہ ہوں، تھے تب بھی ہو رہا تھا، نہیں ہے تب بھی ہو رہا ہے۔ بیچ میں یہ جو مرکزی اذاخانہ ہے جناب شہید باقر حسین صاحب، اور یہ تاریخی جو ہے وہ اذاخانہ نور اللہ کیمپس میں ہیں، اگر نور کا تذکرہ نہ ہوگا تو پھر اس کا تذکرہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ہمارے برادر نسبتی جناب قیصر صاحب، ان کے برادران، ان کے بھائی قریہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہوں کا تذکرہ بادشاہ پور میں نہ ہوگا تو کہاں ہوگا؟ وہ ایسا بادشاہ جو حاکم ہے
سوچئے آپ، یہی تو وجہ ہے اہل بیت نے خدا کو پہچانوایا ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، میرا بھائی چینل کیا نام ہے؟ عزاداری نیٹ ورک سپاہ، کیا نام ہے؟ بزمی صاحب، اللہ سلامت رکھے، رزمی صاحب اللہ سلامت رکھے۔ ایک بات عرض کر رہا ہوں، دیکھیں آپ، اور یہ پورے وثوق کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں ماسٹر صاحب، پورے وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو کوئی خدا کو پہچان نہ سکتا تھا۔ اہل بیت نے تعارف کرایا ہے خدا کا، یہ سلسلہ اسی کی ذات سے مشتق ہے۔ ایک لمحے کے لیے بہت مختصر میں پوری مجلس صاحب حضرات سماعت فرما چکے ہیں۔ میں تو اس ارادے اور امید پہ تھا کہ تھوڑا سا کانٹا بڑھ جاتا تو میں اپنے کو حذف کر لیتا۔ یہی میں نے سوچا تھا، اگر تھوڑا سا برادر عزیز جناب مشیر صاحب قبلہ پڑھ لیتے تو میں اپنے آپ کو روک لیتا، ہو گئی مجلس، اور باقی نوا پڑھواتا تھا۔ لیکن بھائی بہرحال ثواباً خدا سلامت رکھے اہل خانہ کو، اس قریے کے، اس گاؤں کے لوگوں کو، دامے درمے قدمے سخنے، جس اعتبار سے بھی لوگ لگے رہتے ہیں۔ ہمارے شمشاد میں یہ سب چیز میں بہت آگے ہیں ماشاءاللہ، مولا اچھا رکھے ان کو۔ پورا قریہ جو ہے وہ لگا رہتا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ یہ اس بیوی کا تذکرہ ہے کہ جس کی وجہ سے بہت کچھ ہے۔ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو دو مصرے کا سہارا لے لوں میں بھی، کہ مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ سید بھائی تھوڑا سا آگے آئیے آپ لوگ صلوات کے سہارے سے، ورنہ سمجھ لیجئے کہ مجلسیہ توجہ کرے گی۔ ماسٹر صاحب تھوڑی کہوں گا کہ آئیے آگے، آپ بیٹا تم لوگ آ جاؤ، آپ پیچھے سے۔ یہ جو بزرگ ہیں، بزرگ اپنی جگہ پر ہے، بالکل صحیح۔ دیکھیے میں نے جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ قول پیغمبر ہے، اور جب تک کہ وحی پروردگار نہیں ہوتی لب کشائی نہیں کرتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے مرسل اعظم کو سمجھ لیں، طے کر لیں، مرحلہ حل ہو جائے گا فوراً، ورنہ پھر کچھ بھی کہتے رہے کیا فائدہ ہے۔ اور فرمایا پہلے اس منبع تک چلیں، پہلے اس مرکز تک چلیں، پہلے اس نقطے تک چلیں جو بیان کر رہا ہے، بتا رہا ہے کس کے لیے۔ یہ جو کہا ہے یہ میں نے نہیں کہا ہے، میں نے نقل کیا ہے مرسل اعظم کے قول کو۔ فاطمہ تو وضعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، میرا جز ہے۔ تو طے یہ ہے کہ کس نے کہا ہے؟ حکیم امت صدر اسلام، اللہ کا محبوب ترین بندہ، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، جو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند کرتا تھا تو پتھر کھاتا تھا، حالت نماز میں جھڑیاں لوگ ڈال دیتے تھے۔ اللہ کا بتایا ہوا یہ بھیجا ہوا پیغمبر ہے، ہر ہر قدم کے اوپر، ہر ہر سانس کے اوپر یہ تکلیف جھیل رہا ہے۔ کس کے لیے؟ امت راہ راست پہ آ جائے، امت راہ راست پر آ جائے، امت سیدھے راستے پہ آ جائے۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہو، ہم پتھر کھا لیں گے، ہم تکلیف اٹھا لیں گے، ہم مزیتیں اٹھا لیں گے، مگر امت راہ راست پر آ جائے، لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ آپ دیکھیں یہ ایسا ناز بردار ہے کہ پروردگار نے کسی کو اپنا حبیب نہیں کہا، اور ہمارے یہاں نے کہا میرے حبیب، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، ماں محمد اللہ رسول۔ یہ سب کیا ہے؟ تو پہلے طے کر لیں، اس کے بعد آگے بڑھیں تو سفر آسان ہو جائے گا۔ یعنی پہلے ٹکٹ لے لیں، اسٹیشن طے کر لیں، بھنڈاری سے جانا ہے، جنکشن سے جانا ہے، گھر سے نکلے ہیں، چلے پڑے ہیں، کہاں جانا ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ ریلوے کا ٹکٹ ہے، بس اڈے پہ گھوم رہے ہیں، بس اڈے کا ٹکٹ ہے، ریلوے اسٹیشن گھوم رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہاں جانا ہے۔ حدیث سے پیغمبر اس وقت سمجھ میں آئے گی جب تک کہ مرسل اعظم کی حقیقت کو، ماہیت کو، زندگی کو، امتیاز کو، بلندی کو، معراج کو، ان کے اس
حصے کو نہ سمجھوگے جس کی طرف پروردگار اشارہ کر رہا ہے محمد اللہ رسول، محمد کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کے رسول ہے۔ تو جب محمد اللہ کے رسول ہے تو فاطمہ اس رسول کا جز ہے، وہ بھی اللہ کی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ بھیگو شاہ ماجد صاحب کچھ نیا ہے، کچھ نیا ہے، کہہ رہے کہاں سے لائیں گے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کر نعرہ حیدری، اب آپ غور فرمائیں، دیکھیں آپ کہ یہ کون ہے، حکیم امت ہے، کیا ناز برداری ہے، خدا کی قسم۔ اب پھر لفظ صرف کر رہا ہوں، آپ یقین مانیں اس کائنات ہست و بود میں پڑیا چھوڑ کر کے آگے بڑھ جانا، پڑیا چھوڑ کے 4 بیٹی تھیں، ارے چھوڑتے رہو پڑیا، کسی بھی دینیات کی کتاب میں ہمیں دکھلاؤ سوائے بی بی زہرا کے علاوہ کسی کے جہیز کے بارے میں بات ہوتی ہو؟ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، کسی بھی مسلک کی دینیات میں اٹھا کے پڑھو، سمجھ میں آ جائے گا۔ مہر یہی ہے، جہیز یہی ہے، سب کچھ یہی ہے، مباہلے میں یہی ہے۔ ارے غور فرمائیے آپ، کہیں تو ہے سلامی میں یہی ہے، مسند پہ یہی ہے۔ یہ بنت پیغمبر ہے، اور جو چاہتا ہوں بنت پیغمبر ہے، یہ جزو رسالت ہے، یہ حصہ ہے رسالت کا۔ تبھی تو جب شہزادی آتے رہے کائنات کم سے کم یہاں پر اپنے عقل کے دریچوں کو کھولے، عقل سلیم کو استعمال کرے۔ پروردگار نے جسے عقل بنا کے بھیجا ہے، عقل دیا ہے، ڈبیے میں عقل دیا ہے، تو کم سے کم کچھ تو سوچے کہ پیغمبر کے لیے سب تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، سب تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر جس کی تعظیم کرے اسے رسول کہتے ہیں، اور رسول جس کی تعظیم کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور علیہ۔ بہت جلدی اپنی منزل پانا ہے، بہت زیادہ نہیں پڑھنا ہے۔ آپ یقین مانیں یہ حکیم محمد صدر اسلام جب تبلیغ کر کے تھکا ماندہ آتا تھا کسی اور دہلیز پہ نہیں جاتا تھا۔ ارے کم سے کم یہی طے کر لو کہ پناہ کون دیتا تھا۔ ارے لفظ صرف کروں، ارے جس کی پناہ میں اسلام آ جائے اسے محمد کہتے ہیں، محمد جس کی پناہ میں آ جائے اسے بنت پیغمبر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد، پناہ میں آ جائے۔ سب بنت پیغمبر کہتے ہیں۔ ابھی میرے بھائی نے تذکرہ کیا نا، بدن کی لفظ ہے، بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ ارے کم سے کم لغت کے اوپر نظر رکھنے والے، منجد کے اوپر نظر رکھنے والے، ڈکشنری کھول کے پڑھنے والے، کسی بھی زبان کی ہو اسے تو دیکھیں، بدن کچھ ہے، جسم کچھ ہے، بدن اور ہے، جسم اور ہے، جسم سر سمیت ہوتا ہے۔ بدن سر کے الگ ہونے کے بعد وہ حصہ بدن کہلاتا ہے۔ مرسل اعظم نے کیوں کہا کہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں؟ حکیم محمد دوربین نگاہ سے دیکھ رہے تھے، آنے والا وقت ہوگا، غور فرما رہے ہیں، کہیں گے یہ تو اناب سے نا، ہم نہیں دیں گے کاغذ و قلم۔ ارے کوئی رسول کاغذ و قلم کا محتاج ہے؟ ارے میں کیا کر رہا ہوں؟ ارے جس کے قبضے قدرت میں لاہو کرسی ہو،
وہ تمہارے قلم کا محتاج چھوڑی ہوگا. اور فرما رہے آپ وہ قلم کا محتاج نہیں ہوگا. مگر یہاں پر لفظ بدن رکھ کر کے مرسل اعظم نے تو اعلان کر دیا یہ راز کہاں کھلا. اور فرما رہے آپ یعنی لفظ صرف کر دوں تو اور گفتگو آسان ہو جائے گی. نانا نے تو بدن کا تعارف کرا دیا کہ بدن میں ذوف محسوس ہو رہا ہے. اب اگر تم الزام لگاؤ گے کہ سر میں ذوف ہے تو میں تو نانا ہوں نا. نواسا نیزے پہ بتائے گا. صلوات پڑھ دے محمد نیزے پہ بتائے گا. اگر ذوف ہوتا تو سورہ کہف کی تلاوت نہ ہوتی. کٹی ہوئی گردنوں سے سورہ کہف کی تلاوت بتاتی ہے. نانا نے جو کہا تھا اس کے بعد تم نے الزام لگایا. آؤ دیکھو بڑی پیاری بات کہی ہے. یہ بنیا بکال کی اولاد نالیوں کے کنارے پیدا ہونے والے کیڑوں کی طرح سے نکل کے آ کے کچھ نہ کچھ تحریر کرتے رہتے ہیں. ہم ادھر وقت دینا ہی نہیں چاہتے. ہم تو پہچان لیتے ہیں. ارے کیسے سمجھ میں آئے کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے. ابھی کہا تھا نا اس مجلس میں سب نہیں آتا. ارے جو زہرا کا ہوتا ہے وہی آتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. سب نہیں آتے. جو آ جاتا ہے یہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. زہرا کی والدہ کے نمخار ٹکڑوں پہ پلنے والے آج ان کے مد مقابل آئے کھڑے ہوئے ہیں. ایسا ناتی کہیں پایا ہے کسی نانی نے. ایسا ناتی کہیں پایا ہے کسی نانی نے جو چراغوں کو بجھا دے تو اجالا ہو جائے. اور فرمایا ایسا ناتی کہیں پایا. ساگر خیامی ایسا ناتی کہیں پایا ہے کسی نانی نے جو چراغوں کو بجھا دے تو اجالا ہو جائے. اس خانوادے کا عجیب منظر ہے, عجیب عالم ہے. جب میرا بھائی سمر ان کا رفقہ پڑھتے ہیں یہ تو قیامت ہے خدا کی قسم کہ اگر سلیقے سے مانگا ہوتا. یہ تفصیلی مجلس پڑھنے کا وقت نہیں ہے. بس جیسے بی بی زہرا چن چن کے اور فرمانے اپنے چاہنے والوں کو چھوڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ارے اگر غیر آ جائے اور جب اپنے آ جائیں آ کے تو دیکھیں یہاں اور سے تماشا نہ دیکھیں. آئیں فرش پہ بیٹھنا کمال ہے. اور فرمانے آپ یہی ایک یونیورسٹی ہے جو کھلی ہے. ہمارے یہاں سب بند ہے. یقین مانیے آپ کچھ بند کیا مطلب ہو تب نہ بند ہو ہی نہیں. یہی ایک ہے جو کھلا ہوا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے یہ عالم پر محیط ہے. کاسٹ و دھرم و مذہب کی قید نہیں ہے. کوئی بھی آ جائے کہیں سے آ جائے آ کے بیٹھ جائے تپاک سے استقبال ہوتا ہے. کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے کہیں سے بھی آ کے بیٹھ جائے آئے تو کم سے کم اور فرما رہے ہیں آپ آئے تو اس نیت سے آئے کہ ہم سلام کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں آپ ہم سلام کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اب اگر تاریخ میں کوئی سلام ایسا بھی ہو جس کا جواب بی نہ دے تو چاہے ماضی میں ہو چاہے حال میں ہو چاہے آنے والے وقت میں ہو نہ وہ یہاں کا ہے نہ وہاں کا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد.
حصہ ہیں۔ اللہ اکبر، پہچانو ذات مرسل اعظم کو، پہچانو قرآن مجید کو، پہچانو قرآن مجید کو، پڑھو کھول کر کے پڑھو۔ اللہ اکبر، خالی بس ترجمہ کر کے اور کوئی لفظ پہنا کے گزر جانا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کو ندی دکھلا رہے ہیں، نالا دکھلا رہے ہیں، تالاب دکھلا رہے ہیں، بہتا ہوا دریا دکھلا رہے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جو ہم نے کہا تو آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، بھاگ جا رہے ہیں میدان چھوڑ کے۔ ارے ہم نے کہا ابھی تو آپ ندی و نالا دکھلا رہے تھے، تو اگر قربان کرنا ہے کائے کی قربانی دیں گے آپ؟ ندی کی، نالے کی؟ اور فرمانے ارے قرآن پڑھ رہا ہوں میں، ترجمہ اگر آپ کر رہے ہیں تو بس اسی ٹریک پہ رہیے نا۔ اور پھر میں کیا عرض کر رہا ہوں، ارے جہاں تک ملنے کا سوال ہے سب دیتے رہو، اور جہاں قربانی کا معاملہ ہے راہ فرار اختیار کر جاؤ۔ یہ لفظ ونہر بتاتی ہے کہ اسی عصمت معاب کے دہلیز کے اوپر ساری شہادتیں ہیں جو پنہا ہے۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں، یہ ایمان ابو طالب کے اوپر بحث مت کرو، عظمت ابو طالب پہ بحث کرو۔ اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو کربلا میں دین جو تڑپ رہا تھا اس کو بچانے والے کہاں سے آتے؟ کون تھا جس نے بچایا؟ کس نے پرورش کیا ہے؟ اس دور میں سمجھنا بہت آسان ہے۔ اللہ کو سمجھو، رسول اللہ کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، جو موٹی موٹی چیزیں ہیں کم سے کم وہاں آ جاؤ جہاں سب میں اتحاد پایا جاتا ہے، سب میں اتفاق پایا جاتا ہے، اللہ کو سب مانتا ہے۔ کیا قدرت ہے اس کی، ذرا توحید کے اوپر 2 منٹ زحمت ہے، آپ یقین مانیے، اس لیے کہ بی بی زہرا نے توحید کو اتنا مضبوط کیا ہے، زبردست سمجھایا ہے۔ پہچانوں کہ توحید کیا ہے، خدا کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر یقین اس منزل کے اوپر فائز ہو جائے، تنہا رہے گا مگر اس کا وجود باقی رہے گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، مگر اعتماد قدرت پہ ہونا چاہیے، اعتماد پروردگار پہ ہونا چاہیے۔ یہ بی بی زہرا ہے جو بتا رہی ہیں کہ پہچانو، ارے اس کی الوہیت کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی ابھی میٹر نہیں آیا ہے جو اس کی نعمتوں کو ایک جگہ کر سکے۔ یہ بغل میں بادشاہ پور میں سمجھانا بہت آسان، یہ بغل میں تالاب، مچھلی ہے کہ نہیں، نکال کے رکھیے مر جائے گی۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں، خدا کو پہچاننا ہے، یہی بلائیے بادشاہ پور میں اور تالاب کے کنارے میں ڈھال دیجئے، توحید یہی سمجھ میں آ جائے گی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، دریا سے مچھلی نکالیے مر جائے گی۔ اور فرمانے آپ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حیات پانی میں ہے، اگر پانی نہ ملے تو وہ مر جائے۔ اور فرما رہے ہیں نہ معلوم کتنے جانور ایسے ہیں، کتنے کیڑے ایسے ہیں کہ اگر انہیں پانی مل جائے تو مر جائیں۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے آپ، ذہن عالیہ کو آپ فکر کے طریقوں میں دیکھتے چلے جائیے۔ انسان کے اوپر پانی بند کر دیجئے، بیٹھا ہوا ہے، اسے پانی چاہیے، پانی ملنا چاہیے۔ کوئی میٹر طے کر سکتا ہے کتنا چاہیے مچھلی کو؟ کتنا بڑا تالاب ہے، ایک اتنی بڑی سی بھٹی پورے تالاب میں دوڑ رہی ہے، کتنا پانی پیے گی، کتنا چاہیے؟ ڈوب جا رہی ہے، پوچھئے کہاں گئی، کہاں جاڑا آ گیا ہے نا، وہ نیچے چلی گئی ہے۔ ارے کب نکالو گے، کب اوپر آئے گی؟
ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ارے توحید کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تالاب کے کنارے کھڑے ہوئے ٹھنڈک کو دیکھ کے محسوس کر کے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں چونکہ ٹھنڈک پڑ رہی ہے اس لیے مچھلیاں نیچے چلی گئی ہیں. ہم نے ضد کیا، مر گئی، ختم ہو گئی. کہا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، کہا آپ جانتے ہی نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کب اوپر آئے گی اور کب نیچے جائے گی. ایک بنسی لے کے انسان شام کو بیٹھا ہوا تھا، رات بھر بیٹھا رہا، مچھلی نہیں نکلی. صبح ایک بچہ گیا نکال کے لے کے چلا آیا، کہا رات میں رہتی ہی نہیں مچھلی، ادھر جہاں اس کی جگہ وہاں جاتی ہے. یہ تو ایک نعمت ہے نا. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہاں روز سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند دیکھ رہے ہیں غروب ہو رہا ہے، ستارے دیکھ رہے ہیں غروب ہو رہا ہے. ٹکٹکی لگائے ہوئے ستاروں کو دیکھنے والے آج بھی چکر میں ہیں. ارے ستارہ کس کے قبضے قدرت پہ ہے؟ پوچھو تو یہی کہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ کے قبضے قدرت پہ ہے، وہی نکالتا ہے، وہی ڈبوتا ہے. تو یہ کون ہے پشت زمین کے اوپر زہرا بن کے جو زہرا کو بلا لے رہا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد یہ کون ہے؟ کون بی بی ہے؟ چلے جا. اور کفو اس منزل کے اوپر فائز ہے کہ اگر زوجہ کہ دہلیز تک ستارہ آ جائے تو کفو اس منزل کا ہے، اشارہ کرے تو سورج واپس آئے. بابا اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. اور فرمانے خدا کی قسم انسان کو سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. افلا تدبرون، بتائیے دکھائیے ہمیں. قرآن کو حفظ کرو، یاد کرو، پڑھتے رہو، مگر جو لفظ قرآن مجید میں ہے، جو آیت قرآن مجید کی ہے، افلا تدبرون افلا تفکرون، تم لوگ فکر نہیں کرتے، تدبر سے کام نہیں لیتے، غور و فکر نہیں کرتے. غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے. یہ مجلسیں سکھاتی ہیں اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا سونا جاگنا، ملنا، یتیم بیوہ مسکین، یہ سب فرش ازا سے ملتا ہے. ایسی بڑی یونیورسٹی، غور فرما میں کیا کر رہا ہوں، آپ غور فرمائیے. آپ بھائی سارے سبجیکٹ یہاں ہیں، میری نگاہ میں لیکچرار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا بھیا میتھ پڑھاتے ہیں انگلش والا، یا بھیا وہاں جاؤ. ہم انگلش پڑھاتے ہیں میتھ والا، بھیا وہاں جاؤ. ارے یہاں جاؤ وہاں جاؤ. یہی تو ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں، نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ، ایک دہلیز ہے جہاں آ جاؤ سب مل جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد اور سلامت رکھے. مجالس فاطمی کے برپا کرنے والوں کہیں بھی ہو رہی ہو، کسی دہلیز پہ ہو رہی ہو، کسی گھر پہ ہو رہی ہو، میں اکثر کہتا ہوں مجلس کا اعلان سن لو، جاؤ، بس جاؤ شرکت کرو. ہو سکتا ہے کہ اس قریے کے لیے یہ ایک مضبوط میسج ہو جائے، پیغام ہو جائے. مجلس کا اعلان ہو رہی ہے، جاؤ فرش پہ بیٹھو. اگر بانی مجلس سے کہ کھانا کھا کے جانا ہے مت کھاؤ، گھر چلے جاؤ. ہم مجلس کرنے آئے تھے، کھانا کھانے تھوڑی آئے تھے ہم. اور فرما میں کیا کر رہا، کھانا تو ہمارے گھر پکا ہی ہے، 2 روٹی ایسے بھی کھانا، 2 روٹی ایسے بھی کھانا. جاڑے کا سیزن ہے، پلاؤ بھی بنوائے ہوئے ہیں، کیا رہ جائے کھا لیں گے، سو جائیں گے. جاؤ نہیں کھائیں گے. اور اگر وہ یہ کہے کہ مجلس میں کیسے آئے،
تو میں اتنا سمجھ لو کہ اس کا فرش بچھانا بیکار ہے، اگر ٹوک دے کے کیسے آئے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے آپ، اس لیے کہ فرش عزا کسی کی میراث نہیں ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے، وہ بی بی زہرا کی بیٹی ہے جس نے فرش عزا بچھا کر کے آزاد زندگی چھوڑ دی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ کہیں فرش عزا بچ جائے، جاؤ، جانے کے بعد مجلس سنو، بات ختم مجلس اگر کھانے کا اعلان کرے، میں پھر کہہ رہا ہوں براہ راست ہمارے بزمی بھائی اس کو ریلے کر رہے ہیں اور بہت دور تک آواز جا رہی ہوگی، اور جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ ہو وہ سن لے اور اپنے ذہن عالیہ میں رکھ لیں۔ کہہ دیجئے گا کہ مولانا عابد رضا صاحب نے کہا تھا اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ آپ نے 3 دن پہلے کیوں نہیں کہا کھانے کو؟ 2 دن پہلے کیوں نہیں کہا کھانے کو؟ ہم جا رہے ہیں۔ اگر وہ یہ کہے کہ رک جائیے کھانا کھا کے جائیے، قطعی مت رکیے گا۔ میں بار بار دوہرا رہا ہوں تاکہ یہ میسج، یہ پیغام ذہن میں بیٹھ جائے۔ راشد بھی کہہ سکتا تھا بیٹھ جائے، یہ ٹھیک ہے نا، بیٹھ جائے پیسے۔ اگر بانی مجلس یہ کہے کہ کھانا کھا کے جاؤ، اگر بعد ختم مجلس اعلان ہو جائے کہ بی بی کا تبرک نوش کر کے جانا ہے تو اب چھوڑ کے نہیں جانا ہے۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں، اور فرمانے مل جل کے صلوات پڑھتے بھائی۔ کھانا اور ہے، تبرک اور ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، تبرک سب کو نہیں ملتا، مقدر والوں کو ملتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ تبرک مقدر والوں کو ملتا ہے۔ مجلس کہیں بھی ہو جاؤ، جانا چاہیے مجلس میں، کوئی برپا کرے، امیر غریب چھوٹا بڑا کالا گورا کوئی کرے، جاؤ، چلے جاؤ، کیا پتا صبح اٹھ پاؤ گے کہ نہیں۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں جی، وما تدری نفس بأی ارض تموت، نہیں ہے کوئی روح، نہیں ہے کوئی جان جو یہ بتا سکے اسے کب کہاں کس حالت میں موت آئے گی۔ گھر والے بھی ہاتھ ملتے رہ جاتے، ارے رات مجلسیں کر لیتے تو ایک ٹھور اضافہ ہو جاتا، وہیں بیٹھ کے چلے آتے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نے بہت عظیم میسج دیا ہے، اس سے بڑا میسج تبرک کے حوالے سے میرے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی کھانے کے لیے کہے مت کھانا، مگر اگر اعلان ہو جائے کہ حضرات مجلس ختم ہونے کے بعد تبرک زہرا نوش کر کے جائیے گا تو آپ چھوڑ کے نہ جائیے گا، میں بتا رہا ہوں آپ سے۔ اور اگر چھوڑ کے چلے گئے تو میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر میری بات ذہن میں ہے تو پھر سو نہ پائیں گے۔ صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد پر۔ بس یہ زہرا کا تبرک میری حیات ہے، میری زندگی ہے، یہ زندگی بھی زہرا کا تبرک ہے۔ اللہ اکبر۔ برادران ہمارے سپاہ سے دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک مجلس میں سوسخانی، نہ معلوم متعدد مجالس میں کون پوچھتا ہے ان سے، بیچارے سب میں پوچھنا دیکھ لیتے ہیں، تبصرہ کرنے لگتے ہیں بیٹھ کے۔ ابھی دیکھیں سمر بھائی وہاں پڑھ رہے ہوں گے، عاقل صاحب وہاں پڑھ رہے ہوں گے، وہاں لگے ہوں گے، ایک ایک دن میں 4-4 5-5 پروگرام وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کالج کی ذمہ داری الگ ہے دونوں طرف، سمجھ رہے ہیں آپ، ادھر بھی جانا ہے، یہ کون مینج کر رہا ہے؟ اور فرمائیے آپ کہ فطرت ہے، رات سونے کے لیے پیٹ لگائے، بھوک لگے گی، پیاس پانی پینا ہے، فطرت ہے، مگر اگر فطرت کے اوپر عزادار حاوی ہو جائے تو پھر کیسی بھوک، کیسی پیاس، کیسا وقت، کیسی رات رات بھر شب بیداریاں ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم یہ وہ ذات ہے، حکیم امت صدر اسلام، اللہ کا محبوب ترین بندہ، ابھی کفن بھی نہ میلا ہوا تھا،
کفن بھی نہ میلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ سنتے رہتے ہیں واقعات، مصاحب بھی آپ نے برادر عزیز سے سماعت فرمایا ہے۔ خدا کی قسم کوئی مصاحب پڑھ نہیں سکتا ہے بی بی زہرا کا، صرف محسوس کرنا ہے۔ اس لہجے کو محسوس کریں گے۔ جب آگ و لکڑیاں لے کے آئے ہیں تو زہرا نے کیا کہا تھا؟ کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں، حسن و حسین رہتے ہیں؟ ہاں ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ سوگوارو جلتے ہوئے شعلے، ارے یہاں تو ہلکا شعلہ تھا یہ نا، ارے اس کی آواز کربلا تک آئی ہے، اس کا دھواں کربلا تک آیا ہے۔ یہ تو زہرا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ولایت کے لیے، مولائے متقیان کے لیے نکالو ابو الحسن کو۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کی لفظیں ہیں، مقتل زہرا پڑھیے۔ ابو الحسن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ بی بی زہرا آواز دے رہی تھی، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال کو بکھرا لوں۔ تاریخ کے لفظ مسجد نبوی بلند ہونے لگی تھی۔ ایک انسان آسانی سے مسجد کے نیچے سے گزر جاتا، ارے میں ہاتھوں کو جوڑ کر لڑوں گا۔ اے بی بی، آپ نے خالی نام لیا تھا، بالوں کو بکھرایا نہیں تھا۔ ارے آپ کی بیٹی شام کوبا کا بازار، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اے مجالس فاطمی کے برپا کرنے والوں، اے مجلس میں شرکت کرنے والوں، خدا تمہاری حاجتوں کو پوری کرے۔ اے بی بی زہرا، اے بنت پیغمبر، ان کی حاجتوں کو پوری کر دے۔ اے سوگوارو سنیے گا، ارے بی بی حجرے میں اللہ اکبر تحلیل و تسبیح کی آواز دیکھو۔ ارے جب تک آواز آتی رہے حجرے سے سمجھ لینا کہ زہرا زندہ ہے، فاطمہ زندہ ہے۔ اور جب آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ ہم دنیا سے گزر گئے۔ یاد رکھو، شہزادے آ جائیں ہمارے مرنے کی خبر نہ دینا، انتقال کی خبر نہ دینا، پہلے انہیں کھانا تناول کرانا، پہلے انہیں کھانا نوش کروانا۔ اللہ اکبر۔ گھر کا عالم یہ ہے کہ گھر رسوم آ رہا ہے، شہزادہ داخل ہوئے، اعلانیہ نے میری اماں کہاں ہے، میری اماں کا شہزادو بیٹھو بیٹھو شہزادو، ارے پہلے کھانا کھا لو۔ حضرت بڑی نگاہ اٹھائی، آواز کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اللہ اکبر۔ حجرے میں گئے، ماں دنیا سے گزر چکی تھی۔ ارے جاؤ، آپ سنیں گے سوگوار۔ اللہ اکبر۔ زہرا دنیا سے گزر گئی۔ بڑی مصیبتیں، بڑی اذیتیں باپ کے انتقال کے بعد۔ اللہ اکبر۔ محمد عربی کے دنیا سے گزرنے کے بعد زہرا نڈھال ہونے لگی تھی۔ کیا مصیبتیں ہیں، کیا تاریخ ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے جس کے بابا کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اسی کی دہلیز کے اوپر ظلم و ستم ہے۔ اے بابا، ارے مرثیہ سنیں گے سنتے رہتے ہیں، مگر درد ہے خدا کی قسم جب بھی پڑھا جائے زبان بے زبانی سے۔ اب جو مرثیہ پڑھ، صبت علیہ مسرن علیہ، صبت علیہ مصائب لونہا، صبت علیہ مسرن علیہ۔ بابا جان، اگر یہ مصائب دن پہ پڑھتے تو تاریکی میں بدل جاتے۔ اے میرے بابا، قیامت کی منزل ہے، ارے شوہر ہو تو علی جیسا، زوجہ ہو تو زہرا جیسی۔ زندگی میں کوئی فرمائش نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ لو سوگوارو، اب الحسن آئے، مقتل کی لفظیں ہیں، کبھی مولا
کھڑے ہو کر کے زمین پہ نہیں گرے تھے، مگر جب زہرا کی خبر غم سنا ہے، شہادت کی خبر سنی ہے، ہمارا اور آپ کا آقا زمین پہ گر گیا۔ اللہ اکبر آئے ہیں اور کس انداز سے وصیت کے مطابق رات کی تاریکی، کفن و دفن کا انتظام۔ اللہ اکبر، علی جیسا بہادر، اللہ اکبر، اندر غسل دے رہے ہیں۔ ایک سیحہ کیا، سیحہ سمجھتے ہیں خدا کی قسم، ایسا درد کھالی کی آواز میں کہ جناب سلمان جو ہے وہ در کی طرف تھے کہ مولا نکلے تو ہم یہ بات پوچھے، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے حلال مشکلات، ارے آپ کی آواز کبھی ایسی نہ سنی، اے میرے مولا کیا معاملہ تھا؟ اب جو علی غسل فارغ ہونے کے بعد باہر نکلے، سلمان پڑ گئے، اے میرے آقا بتائیے آپ نے آواز کو بلند کی، آپ کی ایسی درد بھریا، ارے سنو گے سلمان، ارے میں غسل دے رہا تھا، میرا ہاتھ زہرا کی پسلیوں پہ پڑا، ارے پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، ارے زہرا نے بتایا نہیں، تابوت تیار ہوا، ننھے ننھے بچے، ارے چند لوگ جنت البقیع کی طرح، قبر تیار، عجب نہیں مرسل اعظم نے آواز دیا، ارے اللہ ولی، اے علی لا، ارے میری بیٹی کو تو ارے حوالے کیا، مگر ایک جملہ ہمارے اور آپ کے آقا نے آواز دیا، اے محمد عربی، آپ نے زہرا کو صحیح و سالم دیا تھا، ارے ہم جو حوالے کر رہے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، ہاتھ میں زخموں کا نشان، اللہ ماتم حسین۔ یا زہرا یا زہرا، آگے تشریف لے آیا آپ ساتھ آگے، زہرا یا 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 زہرا، دیکھو مزار فاطمہ کتنا اداس ہے، بس ایک نشان سنگ ہی تربت کے پاس ہے، محروم چومنے سے بھی سب حق شناس ہے، بولے زمانے دے گا بھلا کیا جواب تو، محشر میں مصطفیٰ کے جب آئے گا روبرو، یا مظلومہ یا یا معصومہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا
اللہ رے یہ فاطمہ زہرا کی بے کسی، ایک شمع بھی جلانے کو آتا نہیں کوئی، تنہا ہے ایک گوشے میں بیٹی رسول کی، چاروں طرف مدینے میں پھیلی ہے روشنی، ٹوٹے ہوئے مزار سے لپٹی ہے بے کسی، یا مظلومہ معصومہ یا زہرا، یا زہرا یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا یا زہرا، یا زہرا، زہرا وہی کہ جس کے پسر ہے حسن حسین، زہرا وہی کہ جس کے ہیں شوہر شہ حنین، زہرا وہی کی ہے، زہرا وہی کی جو دل پیغمبری کا چین، ایسا لٹا یہ چین کی گھر بار لٹ گیا، ایک دل تھا فاطمہ کا جو 100 بار کٹ گیا، یا مظلومہ یا زہرا، یا معصومہ یا زہرا، یا زہرا یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا یا زہرا، یا زہرا، بولے زمانے کیا تیرے دامن میں کچھ نہ تھا، زہرا نے ہر نماز میں دی ہے تجھے دعا، تو ایک ٹوٹی قبر ہی زہرا کو دے سکا، جب دیکھتے ہیں اجڑی ہوئی قبر سیدہ، لگتا ہے جیسے دھوپ میں بیٹھی ہیں فاطمہ، یا مظلومہ یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا یا زہرا، یا زہرا، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا زینب شہزادی سلام اللہ علیہا، السلام علیکہ یا رباب شہزادی سلام اللہ علیہا، السلام علیکہ یا شہدائے کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، ایہا المدفون بارض توس، السلام علیکہ یا سلطان عربنا رجم علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام انس والجان، السلام علیکہ یا شریک القرآن وجل اللہ تعالی مخرجک و ظہورک، السلام علیکہ یا وان وانصار، السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاں و حافظاں
وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الزكاة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا شفاعة في الآخرة. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا شفاعة في الآخرة. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا شفاعة في الآخرة برحمتك یا ارحم الراحمین. زہرا شہزادی کے قاتلوں پہ لعنت.